میری شادی تھی. اب تو کوئی 2-4 لوگ شاید میرا بھی نام جاننے لگ گئے ہیں, تب کوئی نہیں جانتا تھا, کسی کو خبر نہیں. شاہ صاحب میری بارات کے ساتھ آئے تو میرے سسرال والوں نے یہ کہا کہ آپ جلدی آ گئے, آپ اندر بیٹھ جائیں, بارات آتی ہے. تو شاہ جی فرمانے لگے ہم وفادار لوگ ہیں, جس کے ساتھ آئے ہیں اسی کے ساتھ اندر جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے اندر چلے جائیں, جس کے ساتھ آئے ہیں اس کے. یہ جو وفا کا رشتہ ہے نا, یہ بڑا کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. اب بہانے کر کر کے نا, لوگ بہانے کر کر کے بہانے کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ فلانا نہیں ٹھیک, میں تھا نہیں جانتا, یہ تیرا بہانہ ہے. ہمیں کیا لگے کوئی ٹھیک ہے یا غلط ہے, ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ جس کا یار سے رشتہ ہے اس کا ہم سے رشتہ ہے, جس کا محبوب سے تعلق ہے اس کا ہم سے تعلق. ہمیں تو اتنی خبر ہے. میرے بھائی اس رستے کے ہمیں ساری زندگی گزر گئی شاکی کرتے کہ پتہ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں. وہ لوگ آئے, انہوں نے وہ سفر کیا, اس سفر کو طے کر کے وہ لوگ آگے بھی گزر گئے, انہوں نے وہ رستہ آگے کی طرف گزار لیا. حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ صاحب کے استاد بھائی تھے. محدث اعظم سے حاجی صاحب کو بھی خلافت تھی, شاہ صاحب کو بھی خلافت تھی. تو حاجی صاحب کا میں نے شاہ صاحب کو ادب کرتے دیکھا. میں نے شروع میں کہا کہ شاہ صاحب سید تھے, انہیں پتا تھا, وہ شیخ الحدیث تھے, انہیں اس بات کی خبر تھی, وہ مناظر تھے زمانہ اس بات کو, لیکن انہوں نے احساس نہیں پیدا ہونے دیا کہ میرے اندر یہ سارے کمالات ہیں. کچھ لوگ محنت کر کے عاجزی حاصل کرتے, کچھ لوگوں کے خمیر میں اللہ یہ دولت پیدا کر دیتا ہے, ان کے خمیر میں یہ دولت ہوتی ہے, ان کے خمیر میں. ابھی میں جب آیا ہوں تو ایک سنگی, میں وضو کرنے کے لیے گیا تو کہنے لگے دستار مجھے دے دیں. تو میں نے کہا میرے ساتھ بچہ ہے وہ پکڑ لے گا. تو کہنے لگے میں نے پتہ ہے جدو تسی آندے سو تے شاہ صاحب فرماندے سن علماء علی کرسی لے آؤ. او یار, یہ کسی کو عزت دینے سے آدمی چھوٹا ہو جاتا ہے, کسی کو اٹھ کے ملنے سے اس میں کمزوری آتی ہے, ساتھ والے جو دائیں بائیں مرید ہوتے ہیں بگڑ جاتے ہیں. یہ کمزوری ہے, یہ ہمارے نفس کی کمزوری ہے کہ ہم کسی بندے کو عزت دے کے سمجھتے ہیں شاید میرے مرید بگڑ جائیں تو کوئی اور بھی ہے. صاحب طبقات نے لکھا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے بیچ بیٹھے تھے, یوں لوگوں کو حدیث سنا رہے تھے. سامنے سے امام حسین تشریف لائے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ٹھنڈی بارش, ٹھنڈی ہوا تازی تازی گزری تھی. چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں پانی کھڑا تھا, چھوٹے چھوٹے ٹوئے, پانی بھرا ہوا تھا. امام علی مقام نے گھوڑے سے پیر زمین پہ رکھا. اب دیکھیں نا, میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کا چہرہ میری طرف ہے, پیچھے جو بندہ آ رہا ہے اسے میں دیکھ رہا ہوں, بہت سارے عوام میں سے لوگ نہیں دیکھ رہے. تو حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے تھے, عوام نہیں دیکھ رہی تھی. جب امام علی مقام نے پیر رکھا نا زمین پہ تو مدینے کی تھوڑی سی مٹی امام علی مقام کے پیر چومنے لگی, ذرا کیچڑ لگ گیا. بڑا مشکل ہوتا ہے نا اپنے شاگردوں میں اٹھ کے کسی کا استقبال کرنا, اپنے مریدوں میں اٹھ کے کسی اور کو بھی عزت دینا خاصا مشکل کام ہے. لیکن امام حسین حضرت ابو ہریرہ لوگوں کے بیچ میں سے اٹھے, کسی شاگرد کو آرڈر کرتے وہ اٹھ کے امام صاحب کے پاس جاتا, لیکن جناب ابو ہریرہ اٹھے. صاحب طبقات لکھتے ہیں پھر گئے اور پھر حضرت امام حسین جوان تھے, جناب ابو ہریرہ کی داڑھی سفید تھی, پر اصلاں نال جے نیکی کریے تے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے, وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جا کے پیروں میں بیٹھے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر ادھر دیکھنا میری طرف, دستار تو میں نے بھی باندھی ہے, بڑے لوگ باندھتے ہیں, پر دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم, ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. حضرت جناب سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں جناب ابو ہریرہ بیٹھے اور بیٹھ کر کے اپنی پگڑی کو کھولا اور اپنی دستار کو کھول کے تو امام علی مقام کے پیروں کو صاف کیا. سیدنا امام حسین نے 2 قدم پیر پیچھے ہٹائے اور فرمانے لگے حضور آپ بوڑھے ہیں, میں جوان ہوں, میرے نانا کے صحابی ہیں, آپ یہ کام نہ کریں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے میں حسین ابن علی کے پیر نہیں دیکھ رہا, میں محمد عربی کا لہو دیکھ رہا ہوں, میں ان کا خون تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب
میں نے کہا ان لوگوں نے تعین، یہاں لوگ لکھوا بھی لیتے ہیں کہ میں قادری ہوں، میں چشتی ہوں، میں نقشبندی ہوں، میں سوروردی ہوں. تیری کوئی عادت بھی تو بتائے نا کہ تو کسی سلسلے کا ہے. تیرا کوئی طریقہ بھی تو بتائے نا، تیرا کوئی لب و لہجہ بھی بتائے نا کہ یہ بس چمکانے کے لیے، بتانے کے لیے لکھ لیا ہے. اپنی تربیت کریں اور اپنے بزرگوں کے نقوش قدم کی طرف سفر کریں. ان لوگوں نے بتایا، علم پڑھایا اور عمل سے سارا کچھ بتایا. انہوں نے ڈیوٹی کر کے دکھائی. شاہ جی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں بڑی تواضع تھی، بڑا پیار تھا، بڑی ٹھنڈک تھی، بڑا حسن تھا. بڑے سارے لوگ جب زمانے کی تیز دھوپ سے گھبرا جاتے تھے تو وہ شاہ جی کے آنچل میں آ کے پناہ لیتے تھے. وہ ان کی سفید داڑھی پر گرنے والے آنسوؤں کے قطروں کو اپنے لیے راہ نجات سمجھا کرتے تھے. اور ایک بات اور بھی، محبت لب و لہجے کی محتاج نہیں ہوتی. محبت اپنا رستہ بناتی ہے، محبت راہ دکھاتی ہے. شاہ جی اپنے دھیمے لب و لہجے میں نعت بھی سنایا کرتے تھے. میں ایک دن مولانا ابراہیم خوشتر کی ایک کتاب ہے تذکرہ جمیل، اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام کے حالات پہ لکھی ہے. تو میرے ہاتھ میں کتاب تھی تو میں نے شاہ جی کو دکھائی. میں نے کہا حضور یہ کتاب ہے، اس میں تو خوشتر صاحب کے ساتھ شاہ صاحب کلاس فیلو رہے تھے. تو شاہ صاحب نے ان کا کلام چھیڑ دیا جو انہوں نے حضرت شیخ الحدیث کی یاد میں لکھا تھا. اور پھر حضور مفتی اعظم نے جو اپنے غلام کے لیے لکھا تھا وہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. وہ پڑھتے جاتے تھے، ان کی داڑھی پہ آنسو گرتے جاتے تھے. میرے ساتھ ایک نوجوان بچہ تھا تو وہ رونے لگ گیا. میں نے اس کے کان میں پوچھا، میں نے کہا یار تینوں کی سمجھ آئی ہے؟ کہتے سمجھ کوئی نہیں آئی، کیف بڑا آیا ہے. کسی کے آنسو کئی دفعہ نا، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑے مہمان نواز تھے، بڑی مہمان نوازی کرتے تھے. تو شیخ سعدی نا اکثر قرضہ اٹھا اٹھا کے لوگوں کی خدمت کرتے، مہمان نوازی کرتے. ایک دن وہ سارے قرض خواہ اکٹھے ہو گئے کہ بابا پیسے دے. وہ سارے پیسے مانگ رہے ہیں. حضرت سعدی کہہ رہے ہیں میرے دل میں خیال آتا ہے کہ یار کہیں سے کوئی چیز ملے تو مہمانوں کی میزبانی تو کروں، کوئی شے ملے. اتنے میں ایک بچہ آ گیا، وہ کچھ بیچ رہا تھا. اے بال نہیں بیچ دے کھیل مرونڈا. تو آ گیا کوئی چیز بیچنے والا، کہنے لگا لینی ہے؟ تو حضرت سعدی فرمانے لگے میرے مہمانوں کو کھلا دے. اس نے کھلا دی. بچہ کہنے لگا حضرت جی پیسے. فرمان لگے تم ہی بہ جا، سارے پیسے لے نہیں آئے انہیں، بہ جانا انہوں نے لبن گے تو تینوں بھی لب جان گے. بچہ کوئی صاحب درد تھا، رو پڑا. کہنے لگا حضور یتیم ہوں، 3 بہنیں چھوڑ کے آیا ہوں، انہوں نے روٹی بھی کھانی ہے، امی نے دوائی بھی کھانی ہے. تو پیسے. جب وہ رویا نا تو ایک حضرت سعدی کا مرید آیا کرتا تھا، کبھی کبھی بڑا تاجر تھا، وہ آیا اور 400-500 دینار نذرانہ لے آیا. تو حضرت صاحب نے باقیوں کو قرضہ بھی دیا، اس بچے کو پیسے بھی دیے، کچھ بچ بھی گئے، باقی تو چلے گئے. ایک صاحب دل بندہ تھا، کہنے لگا حضور ہم روز پیسے لینے آتے تھے، ملتے نہیں تھے، آج کیسے مل گئے؟ تو جناب سعدی فرمانے لگے تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا نا، ایک رونے والا ملا ہے نا تو باقیوں کا بھی کام بن گیا ہے. شاہ جی رونے والے تھے، وہاں کو بیٹھتا تھا تو اس کی آنکھیں بھی پرنم ہو جایا کرتی تھیں. کرامتوں پہ بس نہ کرو یار، اس رستے کے مسافر بھی بنو. میں نے ابھی وضو کیا ہے اور میں کچھ دنوں سے بیمار بھی ہوں. میں دیانتداری سے کہتا ہوں، میں اپنے دل کی گہرائی سے کہتا ہوں کہ میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا اسٹیج پہ بیٹھنے، قطعاً نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ پیچھے بھی بٹھایا جائے نا تو ہماری یہ عزت ہے، اس لیے کہ ہم شاہ جی کے مزار پہ آئے ہوئے. ان چکروں سے باہر نکل آؤ، بچ جائیں گے ہم لوگ. باہر نکل آؤ. وہ جو میری طرح کا مولوی اور پیر وہاں کھڑا ہو کے انتظار کرتے ہیں نا پہلا نعرہ بجے گا تو پھر اگے جاواں گے، بڑی خرابی آ گئی ہے اس سے ماحول بگڑ گیا ہے. بس ٹھیک ہے، کہیں تو ایسا ہونا چاہیے جہاں بندہ غلام بن کے بھی جائے، کوئی تو جگہ ہو جہاں بندہ پیچھے بھی بیٹھے. کوئی ضروری ہے کہ ہر جگہ انسان عزتیں اور صلاحیتیں اور سٹیج ہی ڈھونڈتا پھرے؟ اس سے تو غبار چڑھ جائے گا. کبھی اس غبار کو اتارو بھی، کبھی کسی گلی میں نوکر بن کے بھی جاؤ، کبھی کسی گلی میں غلام بن کے بھی جاؤ، کبھی کسی جگہ جھاڑو لگانے کا پروگرام بھی بناؤ. اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. اٹھ فریدا ستیا میلا ویکھن جا، متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا. یاد رکھیے گا کہ ناپاکی کسی قسم کی بھی ہو وہ تکلیف دہ ہوتی ہے.
गलाजत किसी किस्म की भी हो वो ताफुन पैदा करती है, माहौल के अंदर बदबू पैदा करती है। सफाई नफासत लाती है, सफाई से इंसान अपने आप को ठंडा महसूस करता है। आप लंबे सफ़र से लौटने के बाद भी जब गुस्ल कर लेते हैं तो कोई मनों के हिसाब से वजूद से मिट्टी नहीं उतरती, लेकिन अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करते हैं। इंसान जब कपड़े तब्दील करके धुले हुए कपड़े और लिबास पहन लेता है तो उसके लिबास पर कोई मनों के हिसाब से मैल कुचैल नहीं होती, लेकिन वो कपड़े बदलने के बाद अपने ज़हन को ताज़ा दम महसूस करता है। हमें अल्लाह ताला ने जो हबीब पाक अलैहिस्सलाम अता किए हैं वो दुनिया में आए ही पाकीज़गी तकसीम करने, और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हर किस्म की तहारत दुनिया में तकसीम फरमाई। हुजूर फरमाते हैं मैं आया हूं तो अल्लाह ने मेरे लिए सारी ज़मीन को मस्जिद बना दिया। माना कि आप छोड़ दें जी, बेटा छोड़ दो, सब ठीक है, आप अपनी अपनी जगह पर हैं, माशाल्लाह ठीक। ये चंद एक दोस्त ना हर महफिल में ऐसे मोहब्बत वाले आ जाते हैं कि वो, हमने तो बाद जनाजों में भी देखा है बुजुर्गों और उलमा के कि 10-15 लोग होते हैं आगे शोर करने वाले, लेकिन वो हटते नहीं। बहरहाल दुआ तो कर सकते हैं ना, लोग तो अपने ही हैं, प्यार वाले ही हैं। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। आप थोड़ी देर छोड़ दें इस काम को, ये लेना छोड़ दें, चंद मिनट थोड़ी देर छोड़ दो। बेटा, प्यारे बेटे इधर आ जाओ, आ जाओ, थोड़ी देर आ जाओ, बाद में ले लेना, आ जाओ थोड़ी देर। अल्लाह आपको खुश रखे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर किस्म की तहारत, हर किस्म की पाकीज़गी अपनी उम्मत को अता फरमाई। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस कदर ज़्यादा तहारत पर जोर दिया, पाकीज़गी पर जोर दिया कि फरमाया सफाई निस्फ ईमान है, इसको तुम्हारे ईमान का हिस्सा बना दिया। हुजूर किस तरह की पाकीज़गी इरशाद फरमाते? हुजूर अलैहिस्सलाम सोचों की पाकीज़गी देते। बुरा सोचना, बदगुमान रहना, लोगों के बारे में अपने दिल के अंदर बोझ बिठाना, नफरत करना, इससे भी मना फरमाया। आगाज यहां से किया कि तुम्हारी सोचें, तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारे तसव्वुरात, तुम्हारा गुमान ये पाक होना चाहिए। यानी हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने विसाले ज़ाहिरी से 3 दिन पहले इरशाद फरमाया, तुम अपने रब के बारे में जैसा भी गुमान रखोगे ना, अल्लाह भी तुम्हारे साथ वैसा ही मामला करेगा। तो पाकीज़ा गुमान होना चाहिए, तुम्हारा जहन होना चाहिए अल्लाह जब भी फैसला करेगा रहमत वाला ही करे, मामलात करम वाले हों। अच्छी सोच, अच्छा गुमान, अच्छी राय ये सोसाइटी में खूबसूरती पैदा करती। आप देखिए हुजूर इस सफाई को कितना पसंद करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा सोचना भी अच्छी इबादत है। नहीं, आप सिर्फ अच्छा सोचा करें, मुस्बत रहा करें, हर चीज़ को मनफी ना लिया करें। और ये घर के अंदर भी ज़रूरी है, ये दफ्तर में भी ज़रूरी है, ये अपने फैमिली मेम्बरान के साथ भी ज़रूरी है, आपके जो कुलीग्स होते हैं उनके साथ भी ज़रूरी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम अच्छे गुमान की तरफ रग़बत देते। जब आपके ग़ुलाम ने उस दिन कहा था जिस दिन ताइफ वालों ने शदीद संगबारी की थी कि हुजूर आप दुआ करें ये तबाह हो जाए, तो महबूब ने उस दिन भी हिदायत की दुआ की। तो ग़ुलाम ने अर्ज़ की हुजूर 10 दिन हमने ताइफ में क़याम किया है, इन्होंने तो अरब की जो रवायती मेहमान नवाजी है उसका भी ख्याल नहीं किया, इतनी तकलीफ दी, बद इखलाकी का मुजाहरा किया अपने रवैयों से।
تو آپ پھر بھی ان کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، تو یہ نبی پاک کی دی ہوئی سوچوں کو دیکھیے۔ حضور فرمانے لگے یہ نہیں نہ مانتے تو مجھے امید ہے آنے والی نسل مان جائے گی۔ تو اتنی جلدی مایوس ہو جانا، کہنا یہ لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے، یہ زمانہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، محبوب تو اگلی نسل کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھنے کا ارشاد فرما رہے۔ تو سب سے پہلی تو میری گزارش یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں سوچوں کی پاکیزگی کا سبق دیا، اور پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ زبان پاک ہو۔ یعنی ہمارے ہاں اب لوگوں نے غیبت کا نام بدل دیا ہے، اب اس کا نام گپ شپ رکھ لیا۔ اب ہماری گپ شپ یہ ہوتی ہے کہ 2 4 10 بندوں کے بارے میں ہم تبصرہ کریں، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، بڑا خراب ہو گیا ہے، یہ ہماری گپ شپ ہے۔ اتنا سخت ناپسند کیا غیبت کو، اتنا بدبودار کام بیان کیا کہ فرمایا اس طرح کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھائے، وہ اس طرح ہے غیبت کرنے والا کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا۔ زبان صاف ستھری ہو، آپ کا انداز تکلم خوبصورت ہو، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے جب بھی بات کرو اچھی کرو، آپ کے جملے پاکیزہ ہوں، آپ کی زبان طہارت والی ہو، آپ کے لفظ باوضو ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جب بھی بولتے ہیں زہر ہی اگلتے، جب بھی رائے دیں گے کڑوی کسیلی دیں گے، ان کے لب و لہجے سے جب بھی اٹھے گا معاذ اللہ کوئی نہ کوئی غلط جملہ نکلے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زبان کی طہارت کے، ایک تو حضور ہمیشہ سچ بولتے تھے، خلاف واقعہ بات نہ کریں۔ حضور نے فرمایا سچ بندے کو نجات دلاتا ہے، جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ سچ بولیں، اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں۔ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے لوگوں پر تبصرہ کرنے؟ اور پھر یہ کہ جن باتوں کے بارے میں بالکل پتہ نہیں ہے، گمان کر کے لوگ غلط باتیں کرتے ہیں، گمان کر کے، اور صرف تصور میں لا کے لوگوں کے بارے میں غلط رائے دیتے ہیں۔ آپ کبھی میرے محبوب کا انداز گفتگو دیکھیں، رسول پاک نے جب بھی بات کی ہے تعریف ہی کی ہے۔ حضور کو حاجت نہیں کسی کی تعریف کرنے کی، لیکن حضور جب تعریف کرتے تو اعزاز دیتے، شرف دیتے۔ جناب صدیق اکبر کی تعریف بھی کی، حضرت عمر کی شان بیان، مولا علی کا ذکر کیا، سیدنا عثمان غنی کی حیا کا بیان کیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو امین امت کہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر ابن عبداللہ کی تعریف کی۔ حضور لوگوں کے بارے میں ہمیشہ خیر کا جملہ بولتے، مزدور کی تعریف کی، سچے تاجر کی تعریف کی، استاد کے محبوب پاک علیہ السلام نے عظمت اور فضائل بیان کیے۔ لوگوں کے لیے خیر کا جملہ، پاکیزہ بات کرنے کا محبوب ہمیشہ سبق دیتے۔ امتی کو چاہیے وہ اس بات کو سمجھے، اپنی زبان کے نشانے پہ نہ رکھے ہر وقت کسی نہ کسی کو۔ اور تیسری بات جو سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے دلوں کی پاکیزگی پر، روحوں کی طہارت پر زور دیا۔ ہم نہ اپنا بات ظاہر خوب سجاتے ہیں، 2 گھنٹے لوگ آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور اب چونکہ کیمرے چلنے ہوتے ہیں، اب تو جتنی دیر بیٹھنا ہوتا ہے، کسی محفل میں بھی لوگوں نے سیٹس ہو کے بیٹھنا ہوتا ہے، تصویریں جو بنتی ہیں اور خیر سے اسٹیٹس جو لگتے ہیں، اور بھی کئی مصیبتیں ہم نے یہ ساری گلے ڈال لی ہوئی ہیں الا ماشاءاللہ۔ تو اب تو لوگ اپنے ظاہر کو سنوارنے کے لیے بڑی سخت محنت کرتے ہیں، لیکن یاد رکھ لینا بڑے اجلے لوگ، بڑی گاڑیوں میں بیٹھے لوگ، بڑے بنگلوں سے نکلتے ہوئے بھی بعض لوگ ہم نے بے چین دیکھے، بے قرار دیکھے، ذہنی تناؤ کا شکار ہے، فکری انتشار کا شکار ہے، قوت فیصلہ سے محروم ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، کدھر جائیں۔ زندگی کی دوڑ میں اتنے آگے نکل گئے کہ صرف دنیاوی مفادات کی جنگ نے جکڑ دیا ہے چاروں جانب سے۔ یاد رکھنا جب روحیں پاک ہوتی ہیں باطن پاک ہوتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں جو بندے کے باطن کو اجاڑ دیتی ہیں، 2 چیزیں روح کو اجاڑ دیتی ہیں۔
اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نشاندہی فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے، یعنی بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے اور بھوکا ہو تو پھر کتنا خطرناک ہو۔ کریم فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے باطن کا نقصان کرتی، اس کی روح کو پورے طور پہ اجاڑ دیتی، اس کا باطن پورے طور پہ بکھر جاتا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن ٹوٹ چکے ہوتے۔ تو یاد رکھ لیجئے گا کہ روح کی طہارت، باطن کی پاکیزگی، یہ تزکیہ نفس ہے، قرآن مجید کا بنیادی عنوان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں سے ایک اہم بات کہ حضور نے باطنی طہارت پر زور دیا، اور حضور فرمانے لگے کیوں زور دیا؟ ظاہر ہے ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات سو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، تو رب دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، اپنے کرم سے دیکھتا ہے، اپنی رحمت سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یاد رکھنا رب نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہاری جیبیں دیکھتا ہے، وہ جب بھی دیکھتا ہے تمہارا دل ہی دیکھتا ہے۔ تو جس چیز کو اللہ نے دیکھنا ہے اس کے محبوب نے دیکھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ تو ایمان کا بنیادی مرکز کیا ہے؟ دل، آپ کی روح، آپ کا باطن۔ ظاہر سے تو اونچے اونچے نعرے لگائیں، آج کل جیسے رواج ہے نا ہماری محفل میں کہ جس کا ایمان پکا ہے ہاتھ کھڑے کر لو، تو بھئی ہاتھ کھڑے کرنے سے ایمان پکا آپ کو کیسے ثابت ہو گیا؟ وہ ایک رنگ بن گیا۔ آپ کے باطن کی کیفیت کیا ہے؟ اگر باطن اجڑا ہوا ہے، آذان ہو گئی ہے اور آپ فارغ بیٹھے ہیں موبائل پہ، آپ نماز پڑھنے نہیں جا رہے، آپ کو کسی مظلوم پر رحم نہیں آ رہا، کسی بھوکے پر ترس نہیں آ رہا، آپ کی تجوری پیسوں سے بھری ہوئی ہے اور آپ کے محلے میں لوگ سسک رہے ہیں بھوک سے، آپ کو خیال نہیں آ رہا، تو پھر میرے بھائی روح کی طہارت کی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو کمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے انسان تعمیر کیے ہیں، انسانیت سازی کی ہے۔ نبی پاک حضور نے انسانوں کی تشکیل کی ہے۔ ہوتا ہے نا لوگ کہ میں نے بلڈنگیں بڑی بنائی تو میں نے کارخانے بڑے لگائے تو میں نے فلاں ترقیاتی کام بڑے کیے۔ میرے محبوب پاک نے حضرت صدیق اکبر جیسے لوگ تیار کیے، حضرت فاروق اعظم جیسے لوگ تیار کیے، جناب مولا علی جیسے شیر تیار کیے۔ یہ رجال حضور نے تیار کر کے سوسائٹی کو دیے۔ معاشرے کے اندر جب اس طرح کے لوگ ہوں جن کا تقوی ضرب المثل ہو، جن کا اٹھنا بیٹھنا لوگوں کے لیے نصیحت کا باعث ہو، جن سے ملاقات کر کے کلیجے ٹھنڈے ہوتے ہو، عبادت کو دل کرتا ہو، روح تازہ ہوتی، تو یہ لوگ زمانے کے لیے پھر رہنما اور مقتدا بن جایا کرتے۔ ایک دن نا حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ارد گرد چند لوگ بھی بیٹھے تھے، کسی موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی، تو لوگ اپنے اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے میرے پاس پہاڑوں کے برابر سونا ہو اور میں اللہ کے راستے میں خیرات کروں۔ یہ اچھے ارادے، اچھی نیتیں، ان نیتوں پر بھی اللہ بڑا اجر عطا کرتا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میرے پاس بے پناہ دولت آئے اور میں شام ہونے سے قبل اللہ کے بندوں میں بانٹ دوں۔ لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے تھے کہ مجھے اللہ اس طرح دے تو میں، اور آج بھی اس طرح کے اچھے جذبات والے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر انہیں نوازتا ہے تو وہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اب سب نے اپنی اپنی رائے دی، تو حضرت عمر کی طرف لوگ دیکھ رہے تھے کہ جب اس موضوع پر بات ہو رہی ہے کہ مجھے اللہ یہ دے تو میں اللہ کے راستے میں خیرات کروں گا، اللہ مجھے یہ دے تو میں اس کے راستے میں خیرات کروں گا، تو جناب عمر بھی کچھ بیان کرے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے اللہ مجھے حضرت معاذ ابن جبل جیسے اور بندے عطا کرے، اللہ مجھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے اور لوگ عطا کرے۔
میرا دل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس امت کو حضرت جناب سعد بن ابی وقاص جیسے کچھ اور افراد دے، اللہ اس طرح کے کچھ اور بندے پیدا کرے تاکہ اللہ کے بندوں کے لیے مزید لوگوں کی آسانی کا بندوبست ہو سکے، تاکہ دین کے مزید مضبوط ستون تیار ہو سکے۔ اس طرح کے رجال کار اللہ دے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم انسانیت سازی نہیں کر رہے، ہم اپنے بچوں کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں، محلات تعمیر کر رہے ہیں۔ زیادہ غور کرنا کیا کہہ رہا ہوں، تجوریاں بھر رہے ہیں۔ سوال ہوتا ہے تو نے بچوں کے لیے کیا بنایا؟ میں نے تو جی فلاں بنا دیا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھا دے، اس کے اخلاق کو تعمیر کر دے، اس کے رویے درست کر دے۔ آپ کے بچے کے پاس لاکھوں روپیہ ہے لیکن وہ بلا کا ضدی ہے، بڑا مہنگا موبائل ہے لیکن 1 منٹ کا حوصلہ نہیں اس کے پاس، تسلی نہیں، مزاج میں ٹھہراؤ نہیں، وہ اپنی ماں کا غصہ بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں، وہ اپنے دادا کے 2 جملے سخت بھی سن نہیں پاتا۔ تو آپ نے کیا تعمیر کیا ہے؟ بس آپ نے اس کو جائیدادیں اکٹھی کر کے دے دی، مال و دولت اکٹھا کر کے دے دیا۔ شخصیت سازی، تزکیہ، نبی پاک علیہ السلام نے وہ اخلاق دیکھے نا۔ ایک نوجوان ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ نور ہے، حضور جہاد پہ جا رہے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے تیار کر لیا۔ ان کے چھوٹے بھائی، قد بھی چھوٹا ہے، ٹانگیں پتلی ہیں، تو وہ رونے لگے، عرض کرنے لگے حضور میں نے بھی جہاد پہ جانا ہے۔ یہ اس عمر میں یہ جذبے پروان چڑھ گئے اللہ کی راہ میں نکلنے کے، یا رسول اللہ میں نے بھی جانا ہے۔ تو کریم نے فرمایا آپ کے بڑے بھائی جا رہے ہیں، قد بھی چھوٹا ہے، عمر بھی تھوڑی ہے، رہنے دیجئے۔ تو عرض کرنے لگے مہربانی کریں میری کشتی کرا کے دیکھ لیں۔ اور ایک روایت میں ہے جب وہ رونے لگے تو تبھی پاس کر دیے گئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے تو افراد سازی کی، شخصیت سازی کی۔ آپ کسی شخص کو متقی بنا دیں، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر دیں، پھر اس کے سامنے کروڑوں بھی پڑے ہوں گے تو وہ کرپشن نہیں کرے گا۔ اور اگر اس کے دل میں تقویٰ نہیں تو آپ 20 کیمرے لگا دیں، آپ دفتر کے اندر 100 کیمرے لگا دیں، آپ جو مرضی کر لیں۔ جب اس کا ذہن بن گیا معاذ اللہ کہ میں نے لوٹ کے کھانا ہے تو پھر رویہ اور ہو جائے گا۔ تو بنیادی کام شخصیت سازی، بنیادی کام جو نبی پاک علیہ السلام نے کیا ہے وہ انسانوں کے اخلاق کی بہتری، ان کے کردار کی بہتری ہے۔ یہ ماشاءاللہ آج ڈھیر سارے لوگ یہاں انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے، عمرے پہ جائیں گے، بڑی اچھی بات ہے۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں عمرے اور حج پہ بھی جاتے ہو تو اتنے پیسے لگا لیتے ہو تو جانے سے پہلے 2 گھنٹے کسی عالم کے پاس بھی بیٹھا کرو، طریقہ اور مسائل بھی تو سیکھ کے جاؤ نا۔ بھئی آپ کو پتہ بھی تو ہونا کہ ہم نے عمرہ کیسے کرنا ہے، آداب کا اور معاملات کا بھی تو خیال ہونا چاہیے۔ تعلیم و تعلم کا جو فقدان ہے، آج ہم سننے سنانے کے قائل ہیں، دیکھنے دکھانے کے قائل ہیں، پڑھنے پڑھانے کے نہیں۔ ہمارے پاس وقت بھی ہے لیکن آپ کو کوئی حضرت بلائیں کہ آئیں شام کو روز ترجمہ پڑھایا جائے گا تو ہم نے ٹائم نکالتے، ہم نے تو بیکار کی ویڈیوز دیکھنی ہوتی، وقت ضائع کرنا ہوتا، بے مقصد قسم کے تبصرے کرنے ہوتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بھائیوں، انسانیت سازی، ایک صحابی تھے حضرت فضالہ، وہ کہتے ہیں کہ میری معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی خاتون سے کلمہ پڑھنے سے پہلے کچھ دوستی تھی، تو میں تو اس ارادے سے گیا تھا کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کروں گا۔ نبی پاک طواف کعبہ کر رہے تھے، میں نے اپنی بغل میں خنجر چھپا لیا اور سوچا جب حضور میرے قریب سے گزریں گے، یہ ہجرت سے قبل کی بات ہے، تو میں معاذ اللہ یہ خنجر لگاؤں گا اور حضور کو شہید کر دوں۔ فرماتے کریم میرے قریب سے گزرے تو فرمانے لگے تو فضالہ ہے؟
خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. تو فضالہ ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فضالہ ہی ہوں. آپ توجہ فرمائیے. تو آپ تشریف رکھیں جی، کچھ نہیں ہوا، اطمینان سے بیٹھے. اللہ جزائے. بیٹھ جاؤ بیٹا. او پیارے بیٹے بیٹھ. اللہ تعالیٰ ادھر دیکھیں، میری دو ایک باتیں رہ گئی آپ سن لیں. میں تو بڑا سادہ بیان کرنے والا آدمی ہوں، تو ٹھنڈے ٹھنڈے قسم کا خطیب جو ہوتا ہے وہ تو اس طرح تو اللہ آپ کو جزا دے. سنیں جی، توجہ سے سنیں میرے بھائیوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو فضالہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں فضالہ ہوں. تو کہتے ہیں پہلے حضور نے میرے سر پہ دست شفقت رکھا، پھر میرے دل پہ دست شفقت رکھا. فرماتے ہیں بس ساری میل کچیل دھل گئی، ساری میل کچیل دھل گئی. تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا. ایویں ہی تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا. دو کڑیاں میرے من وچ رکیا کر گیا نور اجالا. فرماتے کریم تشریف لائے، کرم فرمایا، مہربانی کی. تو میں نے اسی وقت ہی کلمہ پڑھ لیا. اب یہ کیا کرتا ہے نبی پاک کا فیضان تزکیہ کہ باطن کو دھو ڈالتا، وہ سارے اندر سے میل کچیل نکل جاتے، کیفیات بدل جاتی ہیں، رنگ تبدیل ہو جاتا. حضرت فضالہ واپس نکلے تو وہ خاتون وہاں کھڑی تھی جن سے کلمہ پڑھنے سے قبل شناسائی تھی. اس نے بڑی آوازیں دی. آپ قریب سے گزر گئے. اور دیکھو دوستو، یہ مزہ نہیں ہے عاشق رسول بھی کہلاتے رہنا اور معاذ اللہ نظر کو پاک بھی نہ کرنا، حضور کا غلام بھی کہلانا اور رزق کو پاک بھی نہ کرنا، نبی پاک کا غلام بھی کہلانا اور اپنی زبان کو پاک نہ کرنا، سوچ کو پاک نہ کرنا. نبی پاک کے غلام تو نکھرے ہوتے ہیں، اجلے ہوتے ہیں، ان کے تو عادات و اطوار بتاتے ہیں، بڑے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے لب و لہجے سے حسن اور پاکیزگی چھلکتی ہے. حضرت فضالہ اس خاتون کے پاس سے گزر گئی تو آگے بڑھ کے کہنے لگی مجھے پہچانا نہیں؟ آج یہ رنگ تھا کہ آپ نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا نہیں. وہ کہنے لگی تو وہی فضالہ ہے؟ تو آپ زبان حال سے کہنے لگے میں وہ فضالہ نہیں ہوں، اب میں محمد عربی کا غلام بن گیا. اب میرا انداز بدل گیا ہے، اب مجھے تزکیہ نصیب ہو گیا ہے، اب شخصیت میں کسی نے رنگ بھر دیے. اب میں تیری بات نہیں سن سکتا، اس لیے کہ وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھ دا تے لیندا رہندا ہے، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. اب رنگ بدل گیا ہے، انداز بدل گئے ہیں، طور طریقے بدل گئے ہیں، اب کیفیات اور ہو گئی. اب یہ والا انداز نہیں ہوگا. لوگ مکمل بدل جاتے تھے دین میں آنے کے بعد. مجھ سے ناراض نہ ہونا، مجھے معاف کرنا، اللہ کرے کہ میرا تجزیہ درست نہ ہو. آج بھی لوگ دین میں آتے ہیں، لیکن میری طرح کے ڈھیر سارے ایسے ہیں جو لباس تو بدلتے ہیں، کپڑے تو دین کے پہنتے ہیں، لیکن اپنا باطن نہیں بدلتے، اپنے اندر کا انسان تبدیل نہیں کرتے. او میرے بھائیوں، یاد رکھو جب تک من ہی نہ بدلے. مجھے زندگی میں ایسے مجبور لوگ بھی ملے ہیں جو کہتے ہیں پیر صاحب کوئی دعا کر دو، سارا کچھ ہے، میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا. آپ یقین کرو ترس آتا ہے. اس کو یہ بھی ایک سزا ہے کہ رب سب کچھ دے اور سجدے کی توفیق نہ دے. یہ معمولی سزا ہے. سب کچھ لے لے جا تجھے دیا اور میرے گھر نہ آنا. اللہ کے بندو، اپنے تزکیہ پر توجہ دیں، اپنی شخصیت کے نکھار پر. اگر اخلاق میں، کردار میں، لب و لہجے میں، اٹھنے بیٹھنے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو رنگ برنگی ٹوپیاں پہننا اور رنگ برنگے کمکمے لگا لینا اور رنگ برنگی ادائیں اپنا لینا اور کو بخو محفلیں اور جلسے کر لینا، اس سے انداز نہیں بدلیں گے.
جب تک ہم وہ انداز اور اطوار تبدیل نہیں کرتے. حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا آپ تقریریں کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ فرمانے لگے جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا اس نے ہماری تقریر سے کیا سیکھنا. مجھے میرے بھائی کہہ رہے تھے آج لمبی تقریر کرنا، تو میری زندگی میں عادت ہی نہیں ہے بہت لمبا جانے کی. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا حضور میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیے. تو امام جعفر صادق فرمانے لگے دین پہ عمل کرنا شروع کر دے، دین کی تبلیغ ہونے لگ جائے گی. آپ بچوں کو سچ کا لیکچر نہ دیں کہ بیٹا سچ بولا کرو، لیکچر نہ دیں، آپ گھر میں سچ بولا کریں. بچوں کی اماں ان کے سامنے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تو سچ گئی ہے، تو جب آپ کا سچ آپ کے گھر میں موجود نہیں ہے تو آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ سچ کیسے بولے گا؟ آپ بچوں کو نماز کا لیکچر دیتے ہیں، نماز کا لیکچر نہ دیں، گھر میں نماز پڑھا کریں، بچے نماز پڑھیں گے. آپ ان کو لیکچر نہ دیں، آپ ان کو بدل کے دکھائیں، انداز بدل دیں، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. طور طریقے بدل دیں، چیزیں بہتر ہو جائیں گی، رویے ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم بدلتے نہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری خالی تقریروں سے انقلاب آئے، ہمارے نعروں سے لوگ بدل جائیں، تو بھائی ایسا نہیں ہوگا. ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے کردار میں، اخلاق میں، رویے میں، لین دین میں، معاملات میں تبدیلی کرنا ہوگا. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. اب تو میری بھی ایک عمر ہو رہی ہے تقریریں کرتے، کبھی کبھی سوچتا ہوں اور گہرائی میں چلا جاتا ہوں کہ یہ کوئی رسم تو نہیں ہے کہ آپ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیان سنیں، آپ 2 گھنٹہ نعت سنیں، اور یہ کہ وہ ساری بات آپ نے سن لی اور آپ پر اس کا کیف بھی طاری ہوا، لیکن اس کا نتیجہ بھی تو کوئی نکلنا چاہیے. یعنی استاد سبق پڑھاتا ہے تو سال کے بعد رزلٹ پوچھتا ہے، نتیجہ مانگتا ہے. ہمیں اب کچھ نتائج کی طرف بڑھنا چاہیے، ہمیں اب کچھ آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. ہم بڑا بانٹتے ہیں، بڑی خیرات کرتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں بھی لوگ بانٹتے تھے، پر اتنا بانٹتے تھے کہ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. اب ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا انداز اس طرح کا ہو گیا ہے اور لینے والوں کی طلب اس طرح کی ہو گئی. وہ قناعت پسند نہیں رہنا چاہتے، ان کے رویوں میں وہ رنگ نہیں آتا. اللہ کے محبوب نے لوگوں کو بدل دیا. حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں حضور نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، اور کچھ اور صحابہ بھی تھے، وعدہ لیا تھا ہم سے کہ کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. عمر بھر نہیں پھیلایا، وہ بدل گئے. یہاں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ رویہ اپنا لیا، اس سے قرضہ لیا تو استعمال کر لیا، جب اس نے مانگا تو اس سے لے کے اس کو دے دیا، اور پھر جب وہ تنگ کرنے لگا تو اس سے لے کے اس کو دے دیا. خدا کے بندو، یہ تو رویہ درستی نہیں ہے. آپ کا وقار ختم ہو جائے گا، آپ کی شخصیت میں وہ رنگ نہیں رہے. حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں نبی پاک نے وعدہ لیا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. گھوڑے پہ بیٹھے تھے، اونٹ پہ بیٹھے تھے، درہ ہاتھ سے گر گیا. قریب غلام کھڑا تھا، اس سے نہیں کہا مجھے پکڑا دے، خود نیچے اترے. تو خادم نے کہا مجھ سے کہہ دیتے. فرمایا کیسے کہتا، حضور سے وعدہ کیا کہ جسے سوال نہیں کرنا، کیسے کہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے بلا کے کہا کچھ حصہ لے لیجئے. فرمایا نہ بھائی، بالکل نہیں، میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے کسی سے سوال نہیں کرنا. حضرت عمر نے بھی کہا، کہنے لگے نہیں آپ کسی اور کو دے دیں. جناب عمر کہنے لگے لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں انہیں دیتا ہوں، یہ لیتے نہیں. اور ہمارے ہاں کیا حال ہے، اسٹیج پہ نعت ہو رہی ہوتی ہے، صدف دنیا چھڑنی پئی تے چھڑ دیاں گا، دامن حضور دا چھڑنا نہیں، تے 40,000 تو 5,000 بھی نہیں چھڑنا، یہ بھی نال ہے. او بھائی تو دنیا چھوڑنے کی بات کر رہا تھا، حضور کی محبت کا ذکر کر رہا تھا، اور تیری نعت نے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے، درد آیا. اور اتنا بڑا سوچ تو اتنا سستا بیچ گیا، 50-60 ہزار میں اتنی قیمتی چیز بیچ گیا جو کروڑوں اربوں سے بھی نہیں خریدی جا سکتی، اتنا سستا. خدا را اپنے اندر تبدیلی لائیں، اخلاقی رویوں میں، کردار میں، عمل میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں. میری ایک بات سنیں اور میں اپنی بات کو سمیٹ دوں. اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں جمع ہوئے ہیں
اور اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو مزید توفیق دے. یہ اتنا بڑا گراؤنڈ ہے پھر بھی کم پڑ گیا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا یہاں اٹھ کے جب آپ جائیں نا تو کم از کم ایک اپنی بری عادت باہر روڈ پہ پھینک جائیں, ایک بری عادت باہر چھوڑ جائیں. اگر آپ غصہ کرتے ہیں تو آج غصہ باہر پھینک جائیں. والدہ کے سامنے, گھر والی کے سامنے مسکراتے ہوئے جائیں. اگر آپ تلخ ہیں تو تلخی پھینک جائیں. اگر آپ بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ چھوڑ جائیں باہر. آج کہیں بس حضور کی محفل سن کے آیا ہوں, آج کے بعد نہیں بولنا. ایک چھوٹی سی اپیل کر لوں آپ سے, چندے کی نہیں کرنے لگا, بے فکر ہو جائے. ایک اپیل کرنی ہے, کر لوں آپ سے. جس نے عشاء نہیں نہ پڑھی اس نے پڑھ کے سونا ہے انشاءاللہ. پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. میں نے الحمدللہ پڑھ لی ہے, بہت سارے لوگوں نے پڑھ لیا, عشاء پڑھ کے ہیں. جنہوں نے نہیں پڑھی ان کی بات کر رہا ہوں, وہ عشاء پڑھ کے سوئیے گا.